بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلافت کا مسئلہ ایک شرعی اور فروعی مسئلہ ہے، جبکہ شیعہ کے نزدیک خلافت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے، اور شیعہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کو دلیل بنا کر مولا علی کا خلیفہ بلا فضل ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں خلافت کا ذکر ہی موجود نہیں ہے، خلافت کا تذکرہ موجود ہے ہی نہیں، اور اس کے برعکس خود مولا علی کا فرمان موجود ہے۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا، مولا علی سے ان کی شہادت کے قبل لوگوں نے عرض کیا کہ استخلف علینا، ہم پر خلیفہ مقرر کیجئے، تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل روایت لے کے آتے ہیں 1081 نمبر۔ مولا علی نے جواب دیا کہ وَلَٰكِنْ أَتْرُكُكُمْ إِلَىٰ مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ میں تمہیں اس حال میں چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا۔ اور اسی طرح مولا علی کے شاگرد اور چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 309 کے اندر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یوسی، یعنی حضور اسلام نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا۔ اور اہل بیت کے امام حسن بن علی، ان سے جب لوگوں نے حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ کتاب الاعتقاد، امام بہقی کی کتاب الاعتقاد اس کے صفحہ نمبر 441 کے اندر فرماتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا کہ حضور اسلام افصح العرب تھے، اگر ان کو خلیفہ مقرر کرنا ہوتا، خلیفہ بنانا ہوتا تو واضح الفاظ میں فرما دیتے۔ اور اس کے علاوہ حدیث کا ما قبل اور ما بعد بھی یہ بتا رہا ہے کہ حدیث حضرت علی یہ حدیث حضرت علی کے خلیفہ بلا فضل ہونے کو ثابت نہیں کر رہی، بلکہ صحابہ کی شکایت پر حضرت علی کی قدر و منزلت جو کہ حضور اسلام نے بیان کی اس کو ثابت کر رہی ہے۔ سنی و شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب صحابہ کرام نے حضور اسلام کی بارگاہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، تب حضور اسلام نے یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ اب اس حدیث میں لفظ مولا اس کے لغت میں تقریباً 30 کے قریب معنی ہیں، کہیں اس کا معنی مالک ہے، کہیں اس کا معنی رب ہے، کہیں اس کا معنی چچا ہے، کہیں اس کا معنی چچا کے بیٹے ہے، کہیں اس کا معنی موتق ہے، کہیں اس کا معنی محب ہے، کہیں اس کا معنی ناصر ہے، اور کہیں اس کا معنی معین ہے۔ تقریباً اس طرح کے 30 کے قریب معنی ملتے ہیں، اور معنی کا تعین سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 4 کے اندر فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہاں جو مولا کا معنی ہے وہ مددگار ہے۔ اب یہاں معنی اگر وہ لیا جائے جو تم لیتے ہو، یعنی حاکم، تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل، فرشتے، جبرائیل علیہ السلام اور نیک ایمان والے وہ حضور اسلام کے حاکم ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کا معنی دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یعنی اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اب ادھر مولا کا معنی کیا ہے؟ ادھر مولا کا معنی اگر وہ لیا جائے جو تم لیتے ہو تو ادھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ ایمان والوں کا حاکم ہے اور کافروں کا کوئی حاکم نہیں، یہ تو معنی ادھر لے ہی نہیں سکتے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 کے اندر فرماتا ہے مأواکم النار ہی مولاکم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہاری رفیق ہے۔ اب ادھر اگر وہ معنی مراد لیا جائے جو تم لیتے ہو تو وہ تو لے ہی نہیں سکتے، لہٰذا ادھر بھی معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے جو کہ سنی و شیعہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی 2699 نمبر روایت، اور شیعہ کی معتبر ترین کتاب بحار الانوار کے صفحہ نمبر 373 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور اسلام نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا۔ ادھر معنی کیا کرو گے؟ ادھر معنی وہ کرو گے جو تم کرتے ہو، وہ تو بنتا ہی نہیں ہے ادھر بھی، لہٰذا ادھر بھی معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ادھر بھی معنی یہی کیا جائے گا کہ محبوب۔ جیسے ان آیات میں معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوگا، ویسے ہی حدیث شریف میں بھی معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ حدیث کا سبب ورود حضرت بریدہ کا حضرت علی کی شکایت کرنا تھا، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو غدیر ہم کے موقع پر جمع کر کے حضرت علی کی قدر و منزلت بیان کرنا تھا۔ اور حدیث کا ما بعد بھی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو مولا علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو مولا علی کو دشمن رکھے۔
اب ادھر بھی سیاق و سباق کے اعتبار سے، اس کا سیاق اور سباق دونوں کے اعتبار سے ادھر معنی یہی ہوگا کہ مولا کا معنی محبوب ہوگا، پیارا ہوگا، یعنی جس کو میں پیارا، جس کا میں محبوب، اس کا علی بھی محبوب، اس کے حضرت علی بھی محبوب۔ ادھر معنی یہ ہوگا، وہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا جو تم لیتے ہو۔ اگر حضرت علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا تو مولا علی کسی مقام پہ تو یہ فرماتے کہ حضور اسلام نے ان کو خلیفہ بلا فصل قرار دے دیا تھا، کسی مقام پہ تو فرماتے نا۔ کسی موقع پر بھی مولا علی کا یہ بات نہ کرنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ حضور اسلام نے ان کو خلیفہ بلا فصل نہیں تھا قرار دیا۔ شیعہ کی معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ، جس میں انہوں نے مولا علی کے خطبات جمع کیے ہیں، اس میں صفحہ نمبر 643 کے اندر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی تھی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، اور وہ اگر کسی پر اعتقاد کر لیں، اس کو خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ بلا فضل ہونے پر اعتقاد ہونا اور اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی وہ خلیفہ بلا فضل نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فضل ہیں، اور لہٰذا حدیث غدیر سے مولا علی کا خلیفہ بلا فضل ہونا قطعاً ثابت نہیں ہوتا، اور اس حدیث سے مولا علی کی قدر و منزلت ثابت ہوتی ہے۔